السلام علیکم۔ فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی اہم انسان مہمان بن کر آیا ہے، آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، لیکن جس کرسی پہ بیٹھا ہے آپ چاہتے ہیں اس کرسی سے اٹھ کے وہ دوسری کرسی پر بیٹھ جائے، تو آپ ان سے کیسے مخاطب ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر ان سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ پلیز یا مہربانی فرما کر آپ دوسری کرسی پر بیٹھ جائیں۔ لیکن وہاں ہی فرض کر لیں کہ آپ کا بچہ بیٹھا ہے، تو آپ اس بچے سے کیسے مخاطب ہوں گے؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم بچوں سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو یہ مخاطب ہونے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہمارے ذہن کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، جب ہم یہ سمجھے کہ ہم بطور پیرنٹس یا بطور ٹیچرز ہم امین ہیں، یہ بچے ہمارے پاس امانت ہے اور ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ان کی پرورش کرنی ہے، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے، لیکن ہم ان کے جواب دہ ہیں، تو پھر ہمارا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ اور طرح سے ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں اندر ہی اندر یہ احساس ہے کہ ہم مالک ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم طاقتور ہیں اور یہ کمزور ہے، ناتواں اور ہمارے محتاج ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارا رویہ بہت سخت ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا کہ مہمان کے ساتھ ہمارا رویہ اور طرح سے ہے، لیکن اپنے بچے سے اور طرح سے، کیوں؟ مہمان اہم ہے، ہمیں اہم لگتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو اور طرح سے ڈیل کیا ہے، اور بچہ چونکہ کمزور لگتا ہے، غیر اہم لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ہماری پراپرٹی ہے، تو اس لیے ہم نے اس سے اور طرح سے ڈیل کیا۔ تو یاد رکھیں کہ آپ اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کو امین سمجھنا ہوگا، اپنے بچوں کو امانت سمجھنا ہوگا، اور آپ کو پھر امانت کی حفاظت کرنی ہوگی، اور میرا نہیں خیال آپ امانت کو غیر اہم سمجھیں گے۔ اور یہاں پر ہی وہ راز پنہاں ہے جس سے تربیت مشروط ہے۔ یاد رکھیں، تربیت کے لیے تعلق شرط ہے، اور تعلق کے لیے آپ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اچھی ڈیلنگ شرط ہے۔ جب آپ دوسرے کی عزت کرتے ہیں، دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، اس کو اہم سمجھتے ہیں اور اہم طریقے سے ہی اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہی تربیت ممکن ہے، اور تبھی وہ انسان ایک بیلنسڈ انسان بنتا ہے، اس میں کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ یہ مروب کرنے کی جو فطرت ہے یا مزاج ہے اس سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ احساس کمتری اور برتری سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو خود کو امین سمجھیں، نہ کہ ان کے مالک۔